گھر میں بھی آ سکتی تھی، اپنے پیکے گئی ہوئی تھی نا ہماری زبان میں، حضور کے ننھیال گئی ہوئی تھی، وہاں بھی موت آ سکتی، لیکن نظام قدرت چلتا ہے۔ واپسی کا سفر مکہ کے لیے شروع کر دیا ہے اور مقام ابوا پر پہنچی ہیں، اور وہاں اماں کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی، اور ساتھ صرف حضرت ام ایمن ہے حضور کی باندھی، یہ جو والدہ کی طرف سے حضور کو وراثت میں ملی، حضرت ام ایمن ساتھ۔ اللہ اکبر۔ دور کی آبادی سے قبیلہ کے لوگ آ کر انہوں نے اماں جان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا ہے، اور ام ایمن فرماتی ہیں جب حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی اور حضور نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے اماں نے اپنے سینے سے لگایا، اور حضور کی عمر مبارک اس وقت 6 سال، اماں نے سینے سے لگایا اور کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے اور ہر زندہ نے مرنا ہے، اور انہی جملوں کے ساتھ طبیعت بگڑی، اماں جان دنیا سے پردہ فرما گئی۔ ام ایمن فرماتی ہیں تجہیز و تکفین سے فارغ ہونے کے بعد جب میں نے مکہ کے لیے سواری تیار کی تو اماں جان کی قبر اللہ نے جن کو سعادت بخشی، یہ تھوڑی سی اونچی جگہ پر ہے، راستے سے ہٹ کر ہے۔ ام ایمن فرماتی ہیں کہ جب تدفین ہو گئی میں نے سواری تیار کی، دیکھا کہ حضور علیہ السلام نظر نہیں ہے، میں نے ادھر ادھر دیکھا حضور نظر نہیں آئے، اور میری نظر جو پڑی تو حضور اماں کی قبر سے لپٹے ہوئے، جا کے حضور کو اٹھایا۔ اب ذرا تصور کیجئے 6 سال عمر، ابوا سے مکہ تک کا سفر کن حالات میں ہوا۔ در حقیقت ہمارا مالک دکھانا یہ چاہتا تھا کہ جو کائنات کے بے سہاروں کا سب سے بڑا سہارا ہے، اسے دنیا کے کسی سہارے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 62 سال ہوئی ہے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، اور آپ حج کے لیے صحابہ اکرام کی جماعت لے کر چلے، تو یہ معروف راستہ نہیں ہے، مقام ابوا جہاں اماں آمنہ کی قبر ہے، یہ معروف راستہ نہیں ہے۔ آپ معروف راستہ چھوڑ کر آپ نے فرمایا ابوا کے راستے سے جائیں گے، اور صحابہ فرماتے ہیں حضور اماں کی قبر پہ جب پہنچے ہیں تو جیسے چھوٹے بچے نہیں ہوتے، یوں گھٹنوں کے پر بیٹھ کر اپنے گھٹنوں میں سر رکھ کے حضور گھنٹوں روئے، اور پھر وہاں میرے آقا نے ماں باپ کا مقام سمجھانے کے لیے ایک بات ارشاد فرمائی، کاش کہ آج کے نوجوان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، آج کا نوجوان ماں باپ کی قدر کرنے والا بن جائے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے، فرضوں کے لیے نیت باندھ چکا ہوتا اور سورہ فاتحہ مکمل کر چکا ہوتا، اور گھر سے مجھے اماں آواز دیتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ کے پہلے ماں کی بات سنتا، نماز بعد میں۔ یہ تعلیمات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام پر اتنے دکھ تکلیف آئے، لیکن ان ساری آزمائشوں میں، اور ایک دوسرا ارشاد حضور کا سن لیجیے، آپ نے ارشاد فرمایا اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد، جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، لیکن اس سب کے باوجود میرے آقا سراپا صبر و استقامت۔ اللہ ہمارے ان بھائی آفتاب کے بچوں کو بھی صبر اور ہمت عطا فرمائے، انہیں شاید ابھی اس بات کا احساس نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ باپ جب دنیا سے جاتا ہے تو کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ اٹھا صاحبان شفقت بڑی تیز دھوپ دیکھی، اٹھا صاحبان شفقت بڑی تیز دھوپ دیکھی، اب دور دور تک چھاؤں نہیں تو سر چھپا۔ ماں باپ ایسی اللہ رب العزت کی نعمت ہے کہ یہ نعمت جب انسان سے چھن جائے پھر انسان کو اس کا احساس ہوتا ہے کہ اس کی قدر کیا ہے۔ میرے محترم دوستو،
اس کے ساتھ ساتھ جب دنیا دارالامتحان ہے تو ہم نے اس دنیا کی زندگی میں کرنا کیا ہے؟ مختصراً میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں زندگی ملی کیوں ہے، ہم نے کرنا کیا ہے۔ پہلی بات، میرا اور آپ کا پیدا ہونا یہ ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے، کسی کا پیدا ہونا بھی اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ جب اللہ جل شانہ چاہتے ہیں تو انسان کو پیدا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہ موت وہ بھی کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ لوگ بیمار ہو کر مرنا چاہتے ہیں، حالات سے تنگ آ کے مرنا چاہتے ہیں، پریشانیوں سے مجبور ہو کے مرنا چاہتے ہیں، لیکن موت نہیں آتی۔ موت کب آتی ہے؟ جب اس رب تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہوا ہے، جو وقت مقرر ہے، پھر اس وقت مقررہ میں لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پھر اس میں ایک آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی اس وقت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جب پیدا ہونا بھی اپنے اختیار میں نہیں، مرنا بھی اپنے اختیار میں نہیں، تو پھر لازمی طور پر نتیجتاً جو تیسری بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم زندگی بھی اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں گزار سکتے۔ زندگی گزارنے کے لیے معیار اور نمونہ وہ امیر ہو، غریب ہو، فقیر ہو، وزیر ہو، ذمہ دار ہو، ملازم ہو، وہ کوئی ادنا ہو، اعلیٰ ہو، اللہ رب العزت نے ہمارے اندر جو تقسیم رکھی ہے، ان بے قبیلوں کی جو تقسیم ہے، رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ ہم نے تمہاری پہچان کے لیے رکھا ہے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے، اللہ کے نزدیک کامیاب وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور جب انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو، پھر اس کو عہدہ منصب مل جائے، پھر اس کو کرسی مل جائے، یا وہ جھونپڑی میں رہنے والا ہو، اس کی زندگی میں فرق نہیں آتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہم سب نے سنا ہوا ہے۔ ان کی زوجہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک 4 نسبتوں سے شہزادی ہے۔ خامد بھی بادشاہ ہے، بھائی بھی بادشاہ ہیں، بیٹے بھی بادشاہ ہیں، اور باپ بھی بادشاہ ہے۔ ان 4 نسبتوں سے شہزادی ہے۔ اور جب عمر بن عبدالعزیز کے نکاح میں آئیں تو عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے فاطمہ، ایک طرف دنیا ہے اور ایک طرف اللہ کی ذات ہے، اگر اللہ چاہیے تو اس دنیا کو گھر سے نکال دو۔ حضرت فاطمہ نے کہا مجھے آپ کا ساتھ مل گیا، میرے لیے یہ کافی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے 12 بیٹے تھے۔ جب دنیا سے جانے لگے نا، بیمار ہوئے، تو ان کا سالہ مروان بن عبد الملک آیا اور آ کے کہتا ہے عمر، تو نے بچوں کے لیے کیا کیا ہے؟ تو نے بچوں کے لیے کیا کیا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے میں نے بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا۔ زندگی کا حال یہ ہے کہ عید کا موقع آ گیا، گھر میں بیوی نے کہا امیر المومنین بچوں کے پاس عید کے لیے نئے کپڑے نہیں ہیں، نئے کپڑے نہیں ہیں، کیا کروں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ کہا آپ جائیں اور جو وزیر خزانہ ہے اسے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ لے لیں۔ عمر بن عبدالعزیز گئے، وہ آج کا دور تو تھا نہیں، نیک لوگوں کا دور تھا اور نیک ماحول تھا۔ عمر بن عبدالعزیز گئے اپنے وزیر مالیات کے پاس، اسے جا کے کہا مجھے 1 مہینے کی تنخواہ چاہیے ایڈوانس، اور مجبوری یہ ہے کہ عید سر پر ہے، بچوں کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں۔ تو اس نے کاغذ قلم نکالا، کہا امیر المومنین اس پر آپ لکھ دیجئے 1 مہینہ زندہ رہیں گے میں تنخواہ دے دیتا ہوں۔
عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے نہیں اس بات کی گارنٹی نہیں ہے، اور واپس آ گئے۔ باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے یہ ایک باپ ہی جانتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اور آ کے کہتے ہیں فاطمہ میں ان بچوں کی خاطر جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، اور اپنے بچوں کو مخاطب کر کے کہا بیٹا مجھے اس بات میں فخر ہوگا کہ امیر المومنین کے کپڑے عید کے دن پرانے کپڑے پہنے امیر المومنین کے بیٹے۔ جب دنیا سے جانے لگے تو مروان بن عبد الملک کہتے ہیں کیا کیا ہے؟ فرمایا میرے رب نے قرآن میں فرمایا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اگر یہ میری اولاد نیک ہے تو اللہ ان کو سنبھالے گا، اللہ ان کا خیال رکھے گا، اگر اولاد نیک نہیں ہے تو مجھے اپنی آخرت برباد کرنے کی ضرورت ہے۔ تاریخ گواہ ہے عمر بن عبدالعزیز کے 12 بیٹے، کوئی گورنر بنا، کوئی کسی نہ کسی عہدے منصب پہ آیا، اور مروان بن عبد الملک اور ان کی اولاد کو لوگوں نے بھیک مانگتے تھے۔ یہ واقعہ میں نے کیوں عرض کیا؟ ہم دنیا میں جو محنت کر رہے ہیں ہماری وہ ساری محنت دنیا میں موت سے پہلے کی ہے۔ میری اولاد کا مستقبل اچھا ہو جائے، میری اولاد کا معیار اچھا ہو جائے، ہم سٹیٹس کے چکر میں ہمارا سٹیٹس اچھا ہو جائے، ہم جہاں جائیں لوگ ہمیں کھڑے ہو کے سلام کریں، یہ معیار نہیں ہے، خدا کے لیے یہ معیار نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ حضور کا ارشاد سن لیجیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آنے والا آیا، جب وہ مجلس میں داخل ہوا حضور نے فرمایا لوگوں بتاؤ اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ کہا یا رسول اللہ عزت دار آدمی ہے اور اس حیثیت کا آدمی ہے کہ کسی بھی پنچایت میں فیصلہ کرے تو لوگ اس کا فیصلہ مانیں گے، کسی کو کہیں جائے تو اسے سب سے نمایاں مقام دیا جائے گا، اور سب سے اہم بات جو کہی انہوں نے کہ یہ جس گھر میں نکاح کا پیغام بھیج دے لوگ اس سے رشتہ کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھیں۔ حضور خاموش ہو۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور آنے والا مجلس میں آیا، حضور نے پوچھا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ کہا یا رسول اللہ فقیر مسلمان ہے، کسی سے بات کرے کوئی بات نہ سنے، کوئی مجلس میں جائے کوئی بیٹھنے نہ دے، کہیں سے رشتہ مانگے تو رشتہ نہ ملے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سنو پہلے جیسوں سے پوری دنیا بھی بھر جائے تو یہ اکیلا ہم سب پہ بھر۔ میرے محترم دوستو، ہم نے معیار بدل لیا، ہمارے ذہنوں میں معیار بدل گئے، ہمارے نزدیک انسانیت کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوئیے گا، سگا بھائی بھی اگر کمزور اور غریب ہو نا تو اس سے مصافحہ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ مصافحہ تو دور کی بات ہے، کسی مجلس میں ہم اس کا تعارف کروانے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ یہ انسانیت کا معیار نہیں ہے۔ انسانیت کا معیار کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے دادا کا نام تاریخ نہیں جانتی، حبشہ کے لوگ نہیں جانتے، لیکن میرے آقا نے کیا مقام عطا فرمایا۔ جب مکہ فتح ہوا آپ نے ارشاد فرمایا بلال آج بیت اللہ کی چھت پہ اذان پڑھو گے، جسے مولانا ظفر علی خان نے یوں کہا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول والا۔ یہ انسانیت ہے، اس انسانیت کا ہمیں درس دیا گیا ہے۔ معذرت کے ساتھ وہ انسانیت نہیں ہے کہ غریب کو دیکھ کر ہم اسے، حضور نے کیا درس دیا ہے؟ آپ نے مزدور کو دیکھا، مزدور کے ہاتھوں میں آپ نے پڑے ہوئے چھالوں کو دیکھا، آپ نے اس مزدور کو گلے سے لگایا۔ میرے آقا سراپائے مشک و عنبر ہیں، میرے آقا سے ہر وقت خوشبو مہکتی تھی، بغیر خوشبو لگائے خوشبو مہکتی تھی۔ آپ جس راستے سے گزر جاتے صحابہ خوشبو محسوس کر کے سمجھ جایا کرتے تھے حضور یہاں تشریف لے گئے۔ حضور نے جب اس مزدور کو سینے سے لگایا نا وہ ذرا جھجکا، وہ پریشان ہوا، حضور نے فرمایا نہیں تم بڑے قابل احترام ہو، تم محنت کر کے کمانے والے ہو۔ آپ نے اس کے ہاتھوں کو بوسا۔ یہ ہے تعظیم انسانیت۔ یہ تعظیم نہیں ہے کہ غریب آدمی سے سلام کرتے وقت ہم چہرہ بھی سیدھا لگے، غریب آدمی سے ملتے وقت ہم ہاتھ بھی پورا نہ ملے۔
یہ تفریق نہیں ہے، کوئی کالے گورے کی تفریق نہیں ہے، کوئی امیر غریب کی تفریق نہیں ہے، کوئی پڑھے لکھے ان پڑھ کی تفریق نہیں ہے۔ جس کے سینے میں کلمہ رسالت، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ انسان قابل احترام ہے۔ انسانیت کے احترام کے بعد اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اور اللہ کے حکموں میں سب سے بڑا حکم وہ نماز 5 وقت کی ادا کرنا۔ اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، کل قیامت کے دن پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں فارغ ہوں گے تو پڑھ لیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اگر نماز فارغ وقت میں ہوتی نا تو کربلا کے میدان میں حضرت سیدنا حسین کو نماز معاف ہو جاتی۔ انہوں نے سر سجدے میں کٹایا، سارے مسلمان مانتے ہیں کہ حضرت حسین نے سر سجدے میں کٹایا، لیکن ہمارے لیے سجدہ کرنا مشکل ہے۔ کیوں؟ ٹائم نہیں، اور وقت کتنا لگتا ہے، اور پڑھنی کس کے لیے؟ اپنے لیے۔ اللہ نے مال دیا ہے، اس مال کو رب کی رضا کی منشا میں خرچ کرنا، اللہ کی منشا اور چاہت کی جگہوں پر خرچ کرنا، انسانیت کو بچانے کے لیے، اپنی صلہ رحمی کے بچانے کے لیے، عزیز و اقارب رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے مال کو خرچ کرنا۔ رب نے مال دیا ہے، اس مال کو خرچ کر کے رب کے در کی حاضری، حج بیت اللہ، عمرے کے لیے جانا، والدین کا ادب اور احترام کرنا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ باپ ان پڑھ اور جاہل ہو تو بیٹا 2-4 جماعتیں پڑھ کے کہے کہ اب دور بدل گیا۔ باپ تو باپ ہے۔ حضور کی مجلس میں ایک آنے والا آیا، یا رسول اللہ میری والدہ ایمان نہیں لائی اور مجبور کر رہی ہے مجھے بھی کہ محمد کریم کا کلمہ چھوڑ دو، اور احتجاجاً دھوپ میں بیٹھ گئی ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، کلمہ تو نہیں چھوڑنا، انہیں کسی طریقے سے سائے میں بٹھاؤ، اچھا سلوک کرنا ہے، بدتمیزی ان کے ساتھ نہیں۔ اور حضور کی مجلس میں ایک بندے کا معاملہ لایا گیا، یا رسول اللہ آپ کا صحابی ہے، موت کا وقت قریب ہے، کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا۔ حضور نے ارشاد فرمایا پتہ کرو ماں باپ زندہ ہیں؟ بتانے والے نے بتایا یا رسول اللہ والدہ زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے لے چلو۔ ماں کے پاس آئے حضور، حضور نے فرمایا کیا آپ یہ چاہتی ہیں کہ آپ کے بیٹے کو آگ میں جلا دیا جائے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا پھر اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ ماں نے معاف کیا، زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ماں باپ کی گستاخی کریں گے تو کیا ہو جائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ایک نیکی ایسی ہے کہ اس نیکی کا بدلہ اللہ رب العزت آخرت میں تو دیں گے ہی دیں گے، دنیا میں ضرور ملے گا، اور ایک گناہ ایسا ہے کہ اس گناہ کی سزا آخرت میں تو ملے گی، دنیا میں بھی اس کی سزا ملے بغیر انسان رہ نہیں سکتا۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ نیکی اور وہ گناہ کیا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا نیکی والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور گناہ والدین کے ساتھ بدسلوکی ہے۔ کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ جو آج اپنے والدین کا ادب و احترام کرے گا کل کو کروائے گا، جو آج ادب اور احترام نہیں کرے گا وہ پھر اس کی توقع نہ رکھے کہ اولاد اس کا ادب اور احترام کرے گا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں بھی برکت ہو، اس کی اولاد میں بھی برکت ہو، اس کی عمر میں بھی برکت ہو، یا رسول اللہ ہم سارے چاہتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر اپنے ماں باپ کا احترام کیا، ماں باپ کی قدر کیا۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا ماں باپ کا سایہ سلامت ہے، اللہ دیر تک سلامت رکھے، ماں باپ سے بدتمیزی نہ کرے، ماں باپ کے سامنے ان کا دل نہ دکھانا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرُ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ ماں باپ جنہوں نے بچپن سے لے کر اب تک پال پوس کے بڑا کیا ہے، اب اگر بڑھاپے میں آ کر ان کی طبیعت میں چڑچڑاپن آ گیا ہے، یا وہ محبت کی بنیاد پر تم سے ایک بار بار پوچھتے ہیں یا تمہارا فکر کرتے ہیں، تو ان کے بار بار پوچھنے پر تنگ دل نہ ہو جاؤ، اف نہ کہو، ان کے سامنے ایسا رویہ اختیار نہ کرو جس سے ان کا دل ٹوٹ جائے۔ یہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا۔
وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یہ جو تمہارے اللہ نے تمہیں بازو دیے ہیں ان میں اب طاقت آ گئی ہے، اب اکڑ کے نہ چلو والدین کے سامنے، جھک جاؤ والدین۔ آج اس بات کی ضرورت ہے۔ ہم اوروں کو برا بھلا کہتے ہیں، ہم اوروں پر الزام ٹھہراتے ہیں۔ کتنے گھر ایسے ہیں جہاں والدین سکھ کی نیند نہیں سوتے اولاد کی وجہ سے، جہاں بھائی بھائی سے نہیں ملتا جائیداد کی وجہ سے، جہاں بھائی بہنوں کا خیال نہیں رکھتے جائیداد کی وجہ سے۔ کتنے گھر ایسے ہیں؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ ہمیں دوسرا ظلم نظر آتا ہے، اوروں کا ظلم نظر آتا ہے، جو خود ہم ظلم کر رہے ہیں وہ نہیں نظر آتا۔ ہماری زبان اتنی کرخت ہو چکی ہے، ہمارے لہجے اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ایک ہمارے پاس مزدوری کرنے والا مزدور اگر اس سے نقصان ہو جائے تو اس کی عزت تک ہماری زبان سے محفوظ نہیں رہتی۔ پھر ہم یہ کہیں گے اللہ نے پتہ نہیں کیڑی کیدیت سانو پڑھ لی۔ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ، جن کی زندگی سراپا عبادت تھی، فرض نمازوں کے علاوہ 1000 نفل روز پڑھا کرتے تھے، دن رات عبادت، دن رات عبادت۔ اور اس کے باوجود پتہ ہے وہ کیا کہتے تھے؟ زین العابدین، تو کیسے اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری کرے گا؟ اس کی رحمت تو تجھ پر، اس کی رحمت اور اس کی نعمتیں تجھ پر بارش کی طرح برس رہی ہیں اور تجھ سے اس کا حق ادا نہیں۔ سمجھتے ہیں نا؟ اور جو رب کی ذات کو پہچانتے ہیں وہ سب کچھ کر کے بھی پریشان رہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کرتے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں تہجد کا وقت ہے، دعا مانگتے مانگتے آخر میں اپنی داڑھی مبارک کو پکڑا اور یوں جھنجھوڑ کے کہا، علی سفر بڑا لمبا ہے، زیادہ راہ کچھ۔ اور ہم نہ کچھ کر کے بھی کہتا ہوں مولوی صاحب جب مریں گے آپ پہ دیکھی جائے گی، آپ پہ نہیں دیکھی جائے گی۔ من مات قامت قیامتہ، روح نکلتی قیامت قائم ہو گئی، جب آئے گی آئے گی۔ ہم کیا سمجھتے ہیں موت کو کھیل تماشا؟ روح جب نکلتی ہے پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، اللہ رب العزت دکھانا چاہتے ہیں بندے دیکھ تیرے بس میں ہے کیا۔ سب سے پہلے روح پاؤں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، سب سے آخر میں آنکھوں سے نکلتی ہے تاکہ یہ دیکھ لے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ یہ زندگی ملی ہے آخرت کی زندگی کی تیاری ہے، رب کو راضی کرنے کے لیے، اور رب راضی ہوتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی حضور کی اتباع میں گزرے اور ہماری زندگی انسانیت کی خدمت میں گزرے، تو انشاءاللہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔